بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں سفارش کا کلچر عام ہو چکا ہے۔ ہر طرف ہمیں سفارش کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو کیا سفارش کروانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کچھ لوگ اس کے حق میں دلائل دیتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ سفارش کی بالکل مخالفت کرتے ہیں۔ ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اسلام سفارش کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اسلام میں سفارش جائز ہے یا ناجائز؟ اگر جائز ہے تو کن مواقع پر جائز ہے؟ اگر ناجائز ہے تو کن صورتوں میں ناجائز ہے؟ ویسے سفارش تو بہت سارے کاموں کے لیے کی جاتی ہے، لیکن سفارش کا کنسیپٹ جو ہمارے مائنڈ میں آتا ہے وہ زیادہ تر جاب، نوکری یا ملازمت کے حوالے سے سفارش کا کنسیپٹ زیادہ مشہور ہے۔ سفارش دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جائز اور ایک ناجائز۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ کون سی سفارش جائز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، جو شخص اچھی سفارش کرے گا اس میں بھی اس کے لیے حصہ ہے۔ اچھی سفارش سے مراد ایسی سفارش جس کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کا نقصان نہ ہو، کسی دوسرے شخص کا حق نہ مارا جائے، اور جس کی ہم سفارش کر رہے ہوں اس کے اندر اہلیت اور صلاحیت پائی جاتی ہو، وہ جائز سفارش ہے۔ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دیکھیں تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر کوئی حاجت مند آتا، کوئی حاجت لے کے آتا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے فرماتے کہ آپ اس شخص کی مجھے سفارش کریں تاکہ میں اس کی حاجت کو پورا کروں۔ آپ فرماتے میں نے کام تو وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ہوگا، لیکن اگر میں یہ کام آپ کے کہنے پر بھی کروں گا، آپ اس کی سفارش کریں گے تو اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا اور آپ لوگوں کو بھی ملے گا۔ تو صحابہ کرام اس شخص کی سفارش کرتے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی حاجت کو پورا فرماتے تو دونوں کو ثواب مل جاتا۔ یہ جائز سفارش ہے۔ دوسری ناجائز سفارش، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھی سفارش کرو گے تو اس میں بھی آپ کے لیے حصہ ہے۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، جو شخص بری سفارش کرے گا اس میں بھی اس کے لیے حصہ ہوگا، یعنی وہ اس کے گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔ تو بری سفارش سے مراد ایسی سفارش، کسی ایسے شخص کی سفارش کر دینا جس کے اندر اس عہدے کی صلاحیت اور اہلیت نہ ہو۔ اگر ہم اس کی سفارش کر دیتے ہیں تو وہ جا کے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس ڈپارٹمنٹ کو نقصان پہنچاتا ہے، ملک و قوم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو جہاں وہ شخص گناہ گار ہوگا تو وہاں ہم بھی اس کے گناہ میں شریک ہوں گے۔ سفارش کرتے ہوئے چند باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو سفارش کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی شخص کا کسی طرف دھیان دلانا۔ اگر ہم کسی شخص کی سفارش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم سامنے والے شخص کی اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ فلاں شخص کے اندر فلاں صلاحیت اور اہلیت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو یہ عہدہ ملنا چاہیے، یہ جاب یا یہ جو نوکری ملنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سفارش ایک گواہی یا شہادت مانی جاتی ہے۔ جس طرح اگر ہم کسی کی سفارش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک فلاں شخص فلاں عہدے کا اہل ہے۔ تو اگر ہم گواہی غلط دیتے ہیں تو یقیناً ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ سفارش ایک مشورہ ہے۔ جب ہم کسی کی سفارش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سامنے والے شخص کو یہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص کو فلاں کام ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مشورہ دینے والا امانت دار ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کبھی غلط مشورہ نہیں دیتا۔
تو اگر ہم کسی کو اہل سمجھتے ہیں، کسی کے اندر صلاحیت دیکھتے ہیں، تو ہمیں مشورہ دینا چاہیے اور سفارش کرنی چاہیے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جب ہم کسی شخص کی سفارش کرتے ہیں تو ہمارے ہاں کلچر یہ ہے کہ ہم پوری زندگی اس شخص کا احسان جتلاتے رہتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کی سفارش کی ہے تو ہم لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص پوری زندگی ہمارا فرما بردار رہے، ہمارا اطاعت گزار رہے، اور پوری زندگی ہمارا ماتحت رہے۔ تو ایسے سفارش کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ سفارش تو ہو جاتی ہے لیکن اس کا ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ سفارش کی وجہ سے جہاں بہت سارے لوگوں کے بہت سے کام نکلتے ہیں، بہت سے لوگوں کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، تو وہاں معاشرے میں بہت سا نقصان بھی ہوتا ہے سوسائٹی کو۔ سب سے پہلا نقصان معاشرے کو یہ ہوتا ہے جب ہم کسی شخص کی سفارش کرتے ہیں تو سفارش کی وجہ سے لوگ محنت سے دل چراتے ہیں، لوگ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جس معاشرے میں سفارش کا کنسیپٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے کہ چونکہ یہ ہمارا کام سفارش سے ہو جائے گا تو وہ پوری زندگی جو ہے اپنی ضائع کر دیتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اور وہ سفارش کے آسرے پر ہی لوگوں کے محتاج بن کے پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ سفارش کی وجہ سے معاشرے میں میرٹ کا کلچر ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ محنت سے مایوس ہو جاتے ہیں، محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر کام سفارش سے ہونا ہے تو محنت کرنے والے محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جب سفارش کی وجہ سے نااہل لوگوں کو عہدے دیے جاتے ہیں تو نااہل اپنی نااہلی کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، سوسائٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور ڈپارٹمنٹس کا نقصان پہنچاتے ہیں، اور ملک و قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس طرح اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے یعنی کہ جائز کاموں کے لیے سفارش کرنا جائز ہے، چونکہ سفارش کا کنسیپٹ جہاں دنیا میں ہے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو یہ اختیار دے گا کہ وہ دوسرے لوگوں کی سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا اور دوسرے لوگوں کی حاجت کو پورا کرے گا۔ تو سفارش کے کنسیپٹ کا ہم رد نہیں کرتے، لیکن دیکھنا چاہیے کہ کن مواقعوں پر سفارش کرنا جائز ہے اور کن مواقعوں پر سفارش کرنا جائز نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔